بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 10 ہے اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب ما جاء فی فضل الطہور۔ پچھلی سبق کا خلاصہ بھی ملاحظہ فرمائیں اور اس سبق کا خلاصہ بھی یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ اس سبق کے آخر میں بھی خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ حدیث باب کا ترجمہ اور تشریح کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح اور اس میں پیش کی جانے والے جو مسائل ہیں ان کو پھر اگلی سلائیڈز کے اندر پیش کیا جائے گا۔ باب ما جاء في فضل الطهور، وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن انس وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن صهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء او نحو هذا، واذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلفوا في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله ابن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهذا أصح۔ وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو، والصنابحي هذا الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الطهور هو عبد الله الصنابحي، والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله، ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث۔ والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي۔ اب ترجمہ بھی مختصر آپ سماعت فرمائیں۔ یہ باب نمبر 2 ہے اور پاکی کی فضیلت، وضو کی فضیلت کے بارے میں یہ آیا ہے، اور طہور چونکہ یہاں پہ مطلق ہے تو اس میں غسل اور وضو دونوں شامل ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ سند بیان کرتے ہیں اور سند میں یہاں پر بھی تحویل ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ تک یہ سند پہلے آتی ہے، جس کے بیچ میں امام ترمذی رحمہ اللہ سے امام مالک تک 2 واسطے ہیں، اور دوسری سند پھر یہاں سے قتیبہ اور پھر عن مالک، یہاں پہ صرف ایک ہی واسطہ ہے، عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان بندہ، یا راوی فرماتے ہیں کہ شک ہے مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کا لفظ فرمایا یا مؤمن کا لفظ ارشاد فرمایا، اور پھر وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، او مع آخری قطر الماء، یا راوی کو یہاں پر بھی شک ہے کہ مع الماء فرمایا یا مع آخری قطر الماء کا لفظ فرمایا کہ پانی کے آخری قطرہ گرنے کے ساتھ وہ خطا بھی گر جاتی ہے، جھڑ جاتی ہے، اور بہادا، یا اسی طرح کے کوئی اور ملے جلے الفاظ ارشاد فرمائے، لیکن مفہوم یہی تھا۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جس کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا۔ کس کے ساتھ نکل جاتی ہے؟ مع الماء، پانی کے ساتھ۔ یا راوی فرماتے ہیں کہ یا یہ فرمایا تھا کہ مع آخری قطر الماء حتی یخرج، یہاں تک کہ وہ شخص جب وضو مکمل کرتا ہے تو وہ نقی من الذنوب، گناہوں سے بھی بالکل پاک ہو کر نکلتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں پہ خطیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ذنوب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا، آگے اس کی تشریح آئے گی۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ حسن صحیح جب کہا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو گزشتہ اسباق کے اندر آپ جا کر اس تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہی حدیث امام مالک رحمہ اللہ نے سہیل سے روایت کی ہے، اور سہیل نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ باپ کا نام ہے ابو صالح، کنیت ہے، نام کیا ہے آگے آ رہا ہے، اور انہوں نے پھر آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا چونکہ طریقہ یہ ہے کہ وہ جہاں پہ کنیت ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کا نام بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جہاں ابو صالح یہ سہیل کے والد ہیں تو ان کا نام بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے نا وہ ذکوان ہے، اور سمان
ये जो घी का कारोबार करते थे तो इसलिए इनको सम्मान भी कहा जाता है, और इनका असल नाम जो है वो ज़कवान है। वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम के बारे में फरमाते हैं कि इसके नाम में, इन सहाबी के नाम में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, और बाज़ रवात और मुहद्दिसीन फरमाते हैं क्या कि इनका नाम अब्दु शम्स है, और बाज़ फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अम्र है। बहरहाल 30 से ज्यादा अक़वाल हैं, ये दो राजे अक़वाल हैं। और फरमाते हैं कि इसी तरीके से इमाम बुखारी, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, मेरे उस्ताद ने भी ये फरमाया कि इनका ये नाम जो अब्दुल्लाह बिन अम्र है ये राजे है। वहादा सही, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये ज्यादा सही है। वफिल बाबी अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान व सौबान व सुनाबही, फरमाते हैं कि इस बाब में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु और सौबान, सुनाबही और अम्र बिन अबसा, सलमान व अब्दुल्लाह इब्न अम्र, इन सब की रवायात को भी लिया जा सकता है। और वह सुनाबही, आगे सुनाबही कौन है? फरमाते हैं कि हादल्लज़ी रवा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत लेकर आएंगे, यानी ये जो मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ कि इनकी इस बाब के तहत ये रवायत आ सकती है, ये कौन है? फरमाते हैं कि ये फज़ल तुहूर में जो जिक्र करेंगे रवायत को लेकर आ रहे हैं, तो ये अब्दुल्लाह अस्सुनाबही हैं और ये सहाबी हैं। अब यहाँ पे जो कि सुनाबही नाम के या लक़ब के 3 अफराद थे, तो लिहाजा तीनों का तारुफ करेंगे ताकि बीच में कोई उनके नामों में शुबह ना हो जाए, क्योंकि उनमें 2 सहाबी हैं और एक ताबी हैं। तो इसलिए फरमाते हैं कि ये जो अब्दुल्लाह सुनाबही हैं ये सहाबी हैं। और वह सुनाबही अल्लज़ी रवा अन अबी बकर सिद्दीक़, और सुनाबही जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं, उनका सिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। उनका नाम अब्दुर्रहमान इब्न उसैला है और कुनियत अबा अब्दुल्लाह है। तो उनकी कुनियत अबू अब्दुल्लाह है, जिसकी वजह से बाज़ लोगों को शुबह हो जाता है कि ये अब्दुल्लाह सुनाबही ही हैं, जबकि नहीं, इनकी कुनियत अबा अब्दुल्लाह है, असल नाम अब्दुर्रहमान है, और अब्दुल्लाह सुनाबही उनका नाम ही अब्दुल्लाह है, इसलिए ये शायबा नहीं होना चाहिए। फिर फरमाया कि ये जो अबू अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान बिन उसैला अस्सुनाबही हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुलाकात के लिए इन्होंने सफर शुरू किया, तो इनको रास्ते में ही पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और ये अभी तक रास्ते में ही थे। और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रास्त मंसूब करके भी रवायात ली हैं, लेकिन वो मुरसल हैं क्योंकि इन्होंने सहाबा से ही रवायात ली हैं। और तीसरे एक सहाबी हैं, वो उनका नाम अस्सुनाबिह बिन आसर अल अहमसी है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं, लेकिन इनको भी बाज़ मरतबा सुनाबही कहा जाता है। लिहाजा इन तीनों नामों के बीच में ये वाज़ेह फर्क है जिसको याद रखने की जरूरत है। और फरमाते कि इनकी एक ही हदीस मौजूद है, और वो है कि फरमाते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि इन्नी मुकातिरुन बिकुमुल उमामा फला तक़ततिलून बादी, कि मैं उम्मतों में से तुम्हारे ऊपर कसरत की वजह से मैं फख्र करूंगा, लिहाजा मेरे बाद कत्ल क़िताल नहीं करो और अपनी औलादों को कत्ल नहीं करो। मुकम्मल हदीस सुनन नसाई के अंदर मौजूद है। इस हदीस में इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने तो सिर्फ एक टुकड़ा जिक्र किया था, जिसमें सिर्फ चेहरा धोने का और हाथ धोने का जिक्र था, जबकि सुनन नसाई के अंदर ये रवायत तफसील के साथ मौजूद है, जिसमें तमाम आज़ा को धोने का जिक्र उसमें है, हत्ता कि आखिर में पाँव को धोने का जिक्र भी इसमें मौजूद है। हदीस बाब के रावियों का मुख्तसर तारुफ भी देख लेते हैं तक़रीब तहज़ीब से, और फिर बाद में दूसरी कुतुब से। इसहाक़ इब्न मूसा अंसारी, ये इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह के जलील क़द्र असातिज़ा में से हैं, और जब इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह अंसारी हद्दथना अंसारी फरमाएं तो इससे इसहाक़ इब्न मूसा अंसारी ही मुराद होते हैं। ये इनका नसब है, ये निशापुर के काजी थे और ये सिक़ा और मुत्क़िन थे। मान बिन ईसा अल क़ज़्ज़ाज़, इनका तारुफ, ये इनका शदर नसब है, मान बिन ईसा बिन यहया अल अशजई, और ये 10वें तबके में से थे और बिल-इत्तिफ़ाक़ सिक़ा थे। मालिक बिन अनस, ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह हैं, जिनकी अपनी फ़िक़्ह है, और ये बिल-इत्तिफ़ाक़ सिक़ा रावियों में से भी हैं, और इन्होंने सुहैल से रवायत ली है। हम आगे सुहैल को भी देखेंगे, उससे पहले क़ुतैबा बिन सईद का जिक्र कर लेते हैं कि इनका पिछली रवायत के अंदर और पिछले सबक में इनका तारुफ गुजर चुका है। अब आते हैं सुहैल की तरफ। तो सुहैल बिन अबी सालिह का तारुफ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और इनके वालिद साहब का नाम अबी सालिह ज़कवान अस्समान था, और अबू यज़ीद अल-मदनी। सदूक़ुन तग़य्यरा हिफ़्ज़ुहु बिआख़िरिही, कि आखिरी उम्र में इनके हाफ़िज़े में कुछ तग़य्युर हो गया था, लेकिन इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने इनसे जो रवायात ली हैं वो तग़य्युर आने से, हाफ़िज़े में तग़य्युर से पहले के लिए हैं, इसलिए इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने जो हदीस लाई है इसमें कोई शक व शुबहा नहीं किया जा सकता। और आगे हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, मशहूर सहाबी हैं, 7वीं सदी हिजरी के अंदर, जिसमें फ़तह खैबर होता है, उस वक्त इस्लाम कबूल करते हैं। उसके बाद अपनी सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनकी सोबत में गुजार लेते हैं। 5374 हदीस को इन्होंने रवायत किया है, और यहाँ पे उनकी आप ये तफसील देख रहे हैं। अलबत्ता इनका नाम क्या है, तो नाम के बारे में बहुत शदीद इख्तिलाफ है, बहुत ज्यादा अक़वाल हैं, 30 से ज्यादा अक़वाल नकल किए गए हैं। मशहूर 2 कौल जो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने जिक्र किए वो हैं। इनको अबू हुरैरा क्यों कहा जाता है, तो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने भी एक रवायत अब्वाब मनाक़िब में जिक्र की है, जिसको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ही
روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کی کنیت ابو ہریرہ کیوں رکھی؟ تو پھر آگے انہوں نے تفصیل ذکر کی کہ میں بکریاں چراتا تھا، میرے پاس بلی ہوتی تھی، میں رات کو تو درخت کے نیچے میں اس کو رکھ لیتا تھا، صبح میں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، تو مجھے میرے اہل والوں نے اور خاندان والوں نے نام رکھ دیا ابو ہریرہ۔ گناہوں کی اقسام دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا وضو کرنے سے کبیرہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، یا صرف صغیرہ؟ تو لہٰذا بعض نے یہ ذکر کر دیا کہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بعض نے کہا کہ بھائی صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن العرف الشذی کے اندر گناہوں کی اقسام کر دی گئی ہیں، جس سے یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ اس سے کون سے گناہ مراد ہیں۔ سب سے پہلا معصیت، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی کا الٹ وہ طاعت ہے۔ اور نمبر 2 سیئہ، اس کا متضاد حسنہ ہے۔ نمبر 3 خطا، اس کا متضاد ثواب۔ اور نمبر 4 ذنب، اور اس کا جو متضاد ہے وہ بر ہے۔ اب حدیث کے اندر یہ آخری جو دو ہیں ان کا ذکر ہے، خطا اور ذنب کا، لہذا سیئہ اور معصیت کا ذکر ہی نہیں ہے، لہذا یہ دو وضو کرنے کے ساتھ تو معاف ہوتے ہیں، اوپر والے جو دو ہیں وہ بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں، ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں سے تطبیق ہو جاتی ہے۔ العرف الشذی کے اندر یہ تفصیل آپ اسی حدیث کے تحت دیکھ سکتے ہیں۔ مائع مستعمل کا مسئلہ فقہاء نے اس میں ذکر کیا ہے، بالخصوص النفخ الشذی میں، کہ کیونکہ یہ پانی استعمال ہو چکا ہے تو مائع مستعمل بن چکا ہے، تو کیا یہ نجس ہے یا پاک ہے یا مطہر ہے، یعنی اس سے کوئی اور پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، کوئی کپڑا پاک کیا جا سکتا ہے یا دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے؟ تو احناف اور شوافی کا اس میں قول یہ ہے کہ یہ نجس ہے۔ اور النفخ الشذی کے اندر ہم اس کو اگر دیکھیں تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے، وقال الشافعی وابو حنیفہ واصحابهما لا يتوضا به ومن توضا به اعاد لانه ليس بماء مطلق، اور اس میں ان کا قول ذکر کر دیا گیا۔ نمبر 2 مالکیہ، ان کے نزدیک یہ طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہے، خود تو پاک ہے، اگر کسی جگہ پہ لگ گیا تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی، لیکن اس سے کوئی پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، غیر مطہر ہے۔ اور یہاں پہ النفخ الشذی کے اندر یہ قول امام مالک رحمہ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس پانی ہے پھر تو وہ اس سے وضو نہ کرے، لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر اس کو بھی استعمال کرے، ساتھ ساتھ تیمم بھی کرے، کیونکہ یہ پانی پاک تو ہے لیکن دون طہوریہ، یہ مطہر نہیں ہے۔ آگے ان کی آیات اور حدیث جو ہے وہ دلائل کے طور پر ذکر کی گئی ہے۔ اور نمبر 3 امام ابو ثور اور امام داؤد ظاہری کا قول ہے، وہ ظاہری حدیث سے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے خود بھی، اور اس سے دوسری ناپاک چیزوں کو پاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ لیتے ہیں جو بیر بزاع کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ طہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ جو سمندر کا پانی ہے اس کا پانی وہ پاک ہی ہوتا ہے، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ الماء طہور لا ينجسہ شیء، کہ پانی پاک ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس کے ظاہر کو لیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ مستعمل پانی کے اندر بھی کوئی نجاست تو نہیں گئی، لہٰذا وہ پاک ہے۔ الصنابحی کے جو 3 نام تھے وہ یہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ ذکر کیے جاتے ہیں، یہ پہلے صحابی ہیں، دوسرے تابعی ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ اور معرف السنن کے اندر اسی حدیث کے تحت تفسیر کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ وفی الباب عن فلان، ان کو اگر ہم دیکھیں تو وفی الباب عن فلان ان کے اندر جو 4 سے 5 روایات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ نزہۃ الالباب فی قول ترمذی وفی الباب کے اندر ہم ان روایات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، اور اس کے الفاظ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين الى آخر الحدیث۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان کی جو حدیث ہے، ان سے روایت کرنے والے یہ 3 آگے راوی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی روایت اگر آپ دیکھیں تو جو امام سالم کی روایت ہے حضرت ثوبان سے، وہ استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے ابی کبشہ کی جو روایت ان سے ہے، اور اس کے اندر یہ ہے سدوا وقاربوا وخیر اعمالکم الصلاۃ۔ اسی طریقے سے جو ابن میسرہ کی روایت ان سے یعنی حضرت ثوبان سے ہے، تو اس کی بھی مختلف الفاظ منقول ہیں۔ صنابحی کی جو روایت ہے عبداللہ الصنابحی کی، اس میں من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه الى آخر الحدیث۔ اور عمرو بن عبسہ سے روایت کرنے والے آگے ابو امامہ عبد الرحمن بن بلیمانی اور ابو ظبیہ الکلاعی اور ابو قلابہ ہیں، ان میں سے صرف ابو امامہ کی روایت کے جو الفاظ ہیں وہ آپ یہاں پہ نوٹ فرما لیں، یہ الفاظ یہاں پہ منقول ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے حدیث باب کا ترجمہ اور تشریح اور راویوں کے حالات پڑھ لیے، مکمل حدیث دیکھ لی سنن نسائی سے، گناہوں کی اقسام اور حدیث باب میں تطبیق، مائع مستعمل سے متعلق 3 مذاہب، الصنابحی لقب کی 3 شخصیات، اور نمبر 6 وفی الباب کے تحت آنے والی روایات کی تصریح۔ اس سبق سے متعلق مشقی سوالات آپ دیکھ لیں جن کا جواب آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے۔ صنابحی نام کے کتنے صحابی ہیں؟ ان 2 یا 3 ہیں، ان کا نام لکھنا ہے۔ اور نمبر 2 مائع مستعمل سے متعلق 3 مذاہب وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ تو یہ مختصر سے سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔